أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. یہ چاہیں گے کہ وہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہیں نکل سکیں گے، ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ چوری کرنے والا مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں ہے، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کو اصلی موقف کو چھوڑ کر انہیں تبدیل کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 41۔ محترم حاضرین، اسے قبل وسیلے کے تعلق سے بات گزری، نیز اللہ نے وہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں اگر زمین بھر کر ساری دولت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے بلکہ اس کے مثل اور بھی، اس کے بعد اگر وہ یہ چاہیں کہ یہ فدیے کے طور پر دے کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، نہیں بچ سکتے ہیں۔ اب یہاں قرآن نے یہ بھی کہا اس کے بعد یریدون ان یخرجوا من النار، یہ لوگ جہنم کی آگ سے نکلنا چاہیں گے لیکن وما هم بخارجین منہا، وہ اس سے نہیں نکل سکتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یہ عذاب دائمی ہوگا۔ دنیا میں انسان سزاؤں کو پانے کے بعد اگر کوشش کرے جیل سے بھاگ جاتا ہے، سزاؤں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ آخرت کا معاملہ بھی اسی طریقے کا ہوگا یا وہاں کسی طریقے سے بھاگنے کے موقع مل جائیں گے، نہیں، وہاں چاہ کر بھی بھاگنے کا موقع ملنے والا نہیں ہے۔ یہ آخرت کی سزا اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کی سزا کا بھی تعلق یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔
جیسا کہ اس سے قبل محاربے کے تعلق سے یعنی جو لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ان لوگوں کی سزاؤں کا تذکرہ ہوا، اور یہاں زمین کی سزاؤں سے متعلق ایک اہم سزا جسے ہم چوری سے متعلق کہتے ہیں، قرآن نے کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی یعنی جو مرد ہو عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں یہ جو سزا بیان کی گئی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سزا کا نفاذ کب ہوگا؟ کیا ہر کوئی اس سزا کو نافذ کرنے کا اختیار رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں یا اپنے کارخانے کے اندر کسی کو چوری کرتا ہوا پائے اس کا ہاتھ کاٹ دے گا؟ نہیں، اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ سزائیں اسلامی حکومت نافذ کرے گی۔ ہر کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ کرے، اس کے لیے خلیفہ وقت حاکم وقت اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں ہندوستان جہاں پر اسلامی سزاؤں کا نفاذ نہیں ہے تو یہاں پر ہم اسے نافذ نہیں کر سکتے، یا اگر کچھ لوگ اکٹھا ہو جائے کہے کہ نہیں ہم اپنے درمیان اس کو نافذ کریں گے، انہیں بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں اسلامی حکومت اور حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب یہ چیزیں اسلامی حکومت نہیں، نہ حاکم وقت ہے نہ خلیفہ وقت ہے، تو ایسی صورت میں ان سزاؤں کا نفاذ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تمام چیزیں دراصل اسلامی حکومت اور خلیفہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب یہ جو سزائیں ہیں، سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ساتھ چور کا ہاتھ کاٹنے لگے یا زانی کو سنسار کرنے لگ گئے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ماحول سازی کی، یعنی ایسا ماحول کریٹ کیا کہ لوگوں کو گناہ کی طرف موقع نہ ملے، اور اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ وہ چوری نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ اسلام نے جس طرح پردے کا نظام قائم کیا، شرعی حدود کو قائم کیا، اگر ایک ایسا ماحول اور معاشرہ کریٹ کیا جاتا ہے جہاں نکاح کے لیے آسانیاں ہو اور شرعی اعتبار سے پردے کا پاس و لحاظ کیا جاتا ہو اور شریعت کے تمام احکامات کی پاسداری ہو رہی ہو، اس کے بعد اگر کوئی شخص واقعتاً زناکاری کرتا ہے اور شریعت کے اصول اور ضابطوں کے مطابق اس کے تعلق سے گواہ مل جاتے ہیں تو یقینی طور پر وہ مجرم ہے، اس لیے کہ شریعت نے نکاح کو بڑا آسان بنایا، اس کے بعد بھی یہ شخص زناکاری اور بدکاری کر رہا ہے تو ہر کوئی کہے گا کہ نہیں یہ مجرم ہے، اس کے پر سزا کا اطلاق ہونا چاہیے۔ اب دوسری بات کہ شریعت نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا، بیت المال کا باقاعدہ نظام بنایا گیا تاکہ اگر کسی شخص کو ضرورت درپیش ہو کہ اسے قرض لینا ہو یا اگر بیماری کیا کسی اور بنیاد کے پر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیماری کا علاج کرا سکے یا اپنی ضرورت کو پوری کر سکے، تو ایسی صورت میں بیت المال کو قائم کیا گیا، صدقہ و خیرات کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا نظام قائم کیا گیا۔ اب اگر اتنے سارے ویوستھاؤں کے بعد اور اتنی ساری سہولیات کے بعد کوئی شخص چوری کرتا ہے تو ہر کوئی کہے گا کہ مجرم ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پورا ماحول کریٹ کیا گیا، اس کے بعد بھی وہ چوری کر رہا ہے تو یقیناً مجرم ہے۔ لیکن اگر کہیں پر اس طرح کے انتظامات نہیں ہے، اس کے بعد کوئی چوری کر رہا ہے تو لوگ بھی کہیں گے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جیسا کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ باقاعدہ پیشہ وارانہ طور کے پر چوریاں کرتے ہیں، وہ تو حقیقت میں مجرم ہے، اس لیے کہ وہ ضرورت کے لیے نہیں بلکہ مال کمانے کے لیے، لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے کام کر رہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو مجبور ہو کر چوری کرتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو پیسہ کمانے مال کو جمع کرنے کے لیے کرتا ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اب اسلامی اصول اور ضابطے جو اس کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں وہ احادیث کی شکل میں آگے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ قانون دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہوتا ہے قانون انتہائی شاندار ہونا چاہیے جو عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ جب قانون بہت اچھا بن جائے تو قانون کا نفاذ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے،
ورنہ اگر بہت شاندار قوانین بنا دیے گئے لیکن اس کا نفاذ ہی نہیں ہو رہا ہے تو کیا فائدے کا؟ بہت اچھا قانون ہے لیکن اس کے پر عمل نہیں ہو رہا ہے. جیسا کہ آج ہم خود دیکھ رہے ہیں، سیکولرزم کے بارے میں باتیں کی جاتی ہے، جمہوریت کی باتیں کی جاتی ہے، لیکن کیا ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں کسی مجرم کو پکڑنے کے بعد اس کی سزا دی جاتی ہے؟ پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ حقیقی مجرم پکڑا جانا، اور دوسری بات یہ ہے اس کو سزا دینا. سارے قوانین بنے ہوئے لیکن کیا قوانین کے مطابق کام کیا جاتا ہے؟ اس کا نفاذ ہوتا ہے؟ قوت نفاذ ہے؟ نہیں. آج ہندوستان میں بہت ساری جگہوں کے پر دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئی، چاہے آپ ممبئی کی بات کیجئے، مالیگاؤں کی بات کیجئے، کورٹ کے اندر جانے کے بعد لوگ بری ہو جاتے. یعنی جو مجرم ہوتا ہے حقیقت میں اور جس کے بارے میں باقاعدہ پروف ہوتے ہیں، ایجنسیاں ان کے کیس کو کمزور کرنے کے لیے ان شواہد کو، ان ثبوتوں کو کم کر دیتی ہے جس کی بنیاد کے پر مقدمہ مضبوط ہوتا ہے. جھوٹے گواہ پیش کر دیے جاتے ہیں، سچے گواہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں، یعنی قانون ہونے کے بعد بھی قانون کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ قانون کو اپنے اعتبار سے لوڈی کی طرح نچایا جا رہا ہے. اور جو مجرم نہیں ہوتے انہیں 15 سال، 20 سال، 30 سال تک قید و بند کی حالت میں رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد کورٹ کہتی ہے کہ ثبوت کے نہ ہونے کی بنیاد کے پر انہیں باعزت بری کیا جا رہا ہے. لیکن ان کی زندگی کے وہ 20 سال، 30 سال، 40 سال جو جیل میں گزارے گئے، جب ان کی فیملی محروم تھی اور سماج اور معاشرے کے اندر جو انہیں محرومیاں ملی، اس کا کیا ہوگا؟ اسلام میں ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ قید بیجا کی سزا نہیں ہے کہ لمبی لمبی مدت تک کسی کو قید میں رکھا جائے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اسے قید میں ایک لمبی مدت تک کے لیے رکھ دیا گیا تو کیا ہوتا ہے؟ اب وہ آدمی گرچہ شوہر ہے، بیوی اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ ہو جاتی ہے، اور بچے اپنے باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو جاتے. باپ ہے کچھ کر نہیں سکتا، بیوی اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ بن جاتی ہے. اسلام میں اس طرح کا تصور نہیں ہے. فوری طور کے پر سزائے، کوڑا مار دیا جائے، ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اگر اس کی آخری انتہا یہ ہے کہ اس نے کسی کا مرڈر کیا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے یہی سزا ہے کہ قصاص کے طور پر اس کی جان لے لی جائے. بات ختم ہو جاتی ہے، جگہ کے پر کام کر ختم کر دیا جاتا ہے. لمبی لمبی سزاؤں کے لیے انہیں روکا نہیں جاتا. ایسی صورت میں اس کے جو نقصانات ہیں بہت وسیع ہوتے ہیں. اور پھر انسان جب قید و بند کی حالت میں ہے، اس کی اپنی بھی خواہش ہے. اب وہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی خواہشات نفس کو پورا نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کو ہوتے ہوئے ان سے مل نہیں سکتا. تو یہ انسان دراصل جو سزائیں بنایا ہوا ہے، یہ کبھی بھی اللہ کی بنائی ہوئی سزاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ فطرت کے مطابق نہیں ہے. اب پہلی روایت جو اس ضمن کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہ بہت اہم روایت ہے تمام اصول اور ضابطوں اور قوانین اور سزاؤں سے متعلق. یہ فرماتی ہے کہ فاطمہ مخزومیہ، یہ مخزوم قبیلے کی تھی، بنو مخزوم کی تھی. اس نے چوری کی تو قریش کو اس کے ہاتھ کے کٹ جانے کی بڑی فکر لاحق ہوئی. مسئلہ یہ تھا کہ وہ قریش برادری کی تھی، اور اگر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا تو اس بنیاد کے پر قریش برادری بدنام ہوتی. تو انہیں اپنی برادری کی بدنامی کی فکر لگی ہوئی تھی کہ دراصل فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ نہیں بلکہ ہماری ناک کٹ جائے گی. لوگ کہیں گے اتنی بڑی برادری اور اس برادری کے ایک عورت نے چوری کر لی ہے. تو ان لوگوں کے لیے مسئلہ بڑا فکر مند ہو گیا اور فکر کا باعث بن گیا. انہوں نے کہا کون ہے جو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے گا؟ چنانچہ ان کی نظر میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، چہیتے تھے، کہا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سزا کے نفاذ کو روکنے کے لیے بات کرنے کے لیے بھیجا جائے. گئے، جیسے ہی انہوں نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ اسامہ میرے بڑے چہیتے، بڑے محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، اور چونکہ چرچا لوگوں کے درمیان چل رہی تھی لہذا آپ نے لوگوں کو جمع کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چرچا، جو باتیں لوگوں کے درمیان چلنے لگے، اسلام کے خلاف اگر کوئی بات لوگوں کے درمیان چل رہی ہے تو پھر اسے انفرادی نہیں بلکہ تمام لوگوں کو جمع کر کے تنبیہ کی جائے گی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے اللہ نے انہیں اسی بنیاد کے پر ہلاک کر دیا کہ اگر ان کا کوئی باعزت
عزت والا قابل احترام شخص کوئی گناہ کیا کرتا تھا تو اس کے پر سزا کا نفاذ نہیں کرتے بلکہ کمزوروں کے پر نفاذ کیا کرتے تھے، یعنی وہ قانون اتنا کمزور تھا جو کمزوروں کے پر نافذ کیا جاتا، طاقتور کے پر نہیں نافذ کیا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد کہا تھا کہ میرے نزدیک اگر کوئی مجرم ہے تو کمزور ہے، جب تک کہ میں اس کے پر قانون نافذ نہ کر دوں میں اسے کمزور سمجھوں گا، یہ نہیں دیکھوں گا کہ اپنی جگہ کے پر وہ کتنا طاقتور ہے۔ اگر وہ اسلام کے قانون کی عزت میں آتا ہے تو کمزور ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں کمزور ہوں، کوئی مجھے بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے واضح طور کے پر اعلان کیا تھا، یعنی اسلام کے قانون کا نفاذ ہر کسی کے پر ہوگا، وہاں چھوٹے اور بڑے کو نہیں دیکھا جائے گا، طاقتور اور کمزور کو نہیں، وہ اسلام کے قانون کی عزت میں آنے کے بعد کمزور ہی مانا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان میں کا کوئی شریف زادہ چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس کے پر حد لگاتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی جو سنہرے حروف کے ساتھ لکھی جانے والی ہے، بلکہ ہر عدلیہ میں، ہر کورٹ میں یہ جملہ لکھا جانا چاہیے کہ لو ان فاطمہ ابنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے اس کا ہاتھ میں کاٹ دوں گا۔ یعنی اسلام شخصیتوں کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ اب نبی کی بیٹی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر میری بیٹی نبی کی بیٹی چوری کر رہے تب بھی اس کے پر قانون نافذ ہوگا۔ یہ ہے اسلام کا عدل۔ تو یہ سب سے اہم روایت کہ قوت نافذہ، یعنی اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس کو نافذ کرنا، یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ اس کے لیے پوری طاقت کا استعمال کرنا، چھوٹے اور بڑے کو نہیں دیکھنا، طاقتور اور کمزور کا پاس و لحاظ نہیں کرنا۔ اب اس ضمن کی دوسری روایت بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ چور پر لعنت کرے، ایک انڈے کی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور ایک رسی کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، جن لوگوں کو حدیث کے تعلق سے اور بھی بہت ساری روایات جب آتی ہے، جب نہیں سمجھتی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ حدیث کا دفاع کرے، وہ اپنی منمانی تعویلات پیش کرنے لگتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس حدیث کی بنیاد پر بھی کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک انڈا چوری کرتا ہے، جبکہ ایک انڈے کی قیمت آگے جیسا کہ روایت آ رہی ہے کہ چوری کی مالیت کتنی ہونا چاہیے، 3 درہم یا 1/4 دینار، یہ اس کی مالیت ہے۔ اگر اس سے کم کی چوری ہوتی ہے تو وہاں پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو یہاں انڈا ہے، انڈا تو 3 درہم کا نہیں ہوتا ہے، نہ 1/4 دینار کا ہوتا ہے، پھر یہ کیوں کہا گیا؟ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی جب چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا ہے تو اگر اسی وقت اس کو نہیں روک دیا گیا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی چوریاں کرتا ہے، یعنی یہی چھوٹی چوری اس کے ہاتھ کے کٹنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی یہ بنیاد ہے کہ اگر اسی وقت اسے چوری کرنے سے روک دیا جائے تو آگے بڑی چوری کرنے کے جرم میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو یہ بنیاد بنتی ہے، سبب بنتے ہیں۔ جیسا کہ صغیرہ گناہ، اگر بندہ صغیرہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے بلکہ ریگولری کنٹینیو بلا ناغہ ان چیزوں کو اختیار کرنے لگتا ہے تو یہ چھوٹے گناہ بھی بڑے بن جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے جمع ہوتے ہوتے بہت ہو جاتے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ایک انڈے کی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، رسی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چوریاں اسے بڑی چوری کی طرف لے کر جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ 3 درہم یا 1/4 دینار سے زیادہ کی چوری کر لیتا ہے اور اس کی بنیاد کے پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تیسری روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال چرانے پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت 3 درہم تھی، بخاری کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے 3 درہم جو کہ اس کی قیمت بنتی ہے، اتنی مساوی قیمت کی کوئی چیز چوری کی گئی تبھی ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ ہاں، اگر اس سے کم قیمت والی کوئی چیز چوری کرتا ہے تو پھر یہ قاضی کو اختیار ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے علاوہ کوئی اور سزا دے، کوڑے مارنے کی سزا دے، کوئی اور سزا دے، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ چوتھی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یعنی 1/4 دینار یا اس سے زائد پر کاٹ دیا جائے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ حد آپ نے بیان کی، یعنی اس سے کم کی مالیت میں یا اس سے کم مال چوری کرنے کی بنیاد پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، سزا دی جائے گی، لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہوگی۔ اب یہاں پانچویں روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لٹکے ہوئے پھل کی چوری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یعنی جو پھل درختوں میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور کھا لے مگر ساتھ نہ لے جائے تو اس پر کوئی حد نہیں۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھنا ہے، اس روایت کے ساتھ دوسری روایتیں بھی ہیں جو اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ نہیں لے گا، بلکہ وہاں پر مالک ہوگا، اس کے بارے میں اسے پوچھنا ہوگا۔ مالک ہے، مالک سے اجازت لے، اور اگر مالک نہیں ہے، وہاں کوئی شخص نظر نہیں آ رہا ہے اور اسے شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، اسے کھانا ضروری ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اپنی ضرورت کے تحت ہی کھانا کھائے گا۔ بلکہ اس ضمن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ جب ان کے زمانے میں قحط سالی پڑی تو ایک شخص کو لایا گیا جو ایک باغ میں داخل ہوا اور وہاں سے کھجوریں توڑ کر کھا لیا تھا۔ تو جب اسے پکڑ کر لایا گیا تو حضرت عمر فاروق نے اس کے پر سزا نافذ نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے قحط سالی ہے، آدمی کو بھوک کی شدت ہے، وہاں کوئی موجود نہیں تھا جس سے وہ اجازت لے، شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھا لیا۔ تو اسلام اس طرح کے فطری تقاضوں کا لحاظ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو پکڑے اس کے پر سزا نافذ کر دے۔ حالات کے تقاضوں کے پیش نظر کچھ احکامات کے اندر تبدیلیاں رکھی گئی ہیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور کھا لے مگر ساتھ نہ لے جائے تو اس پر کوئی حد نہیں، لیکن جو شخص دامن بھر کر نکلے تو اس سے دگنی قیمت وصول کی جائے گی اور سزا دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ چوری کی نیت سے گیا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ تمہیں بھوک لگی اتنا کھا لیا، لیکن دامن بھر کر نکلنا یا کسی اور چیز کے اندر سامان کے اندر ڈال کر نکلنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کھانے کے علاوہ چوری کا بھی ارادہ تھا۔ اب اس بنیاد کے پر دگنی قیمت وصول کی جائے گی بطور سزا کے، اور سزا کا نفاذ بھی ہوگا۔ اور جو شخص پھلوں کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے بعد اس میں چوری کرے اور پھل کی قیمت ڈھال کی قیمت تک پہنچ جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب یہاں ایک شکل اور بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو، مثال کے طور پر ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پھل لے جاتے ہیں، ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں، انہیں ذمہ داری دی جاتی ہے فلاں جگہ تک تمہیں یہ مال پہنچانا ہے۔ اب انہیں راستے کے اندر ضرورت پیش آ جائے تو اس کی بہت ساری شکلیں، آپ پہلے ہی اجازت طلب کے لیجئے۔ ٹھیک ہے، آج تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تھوڑے مقام کے پر آپ کو ہوٹلیں مل جاتی ہے۔ پھر بھی اگر ایمرجنسی ہے تو ایسی صورت میں باقاعدہ پہلے سے اس بات کی وضاحت کروا لی جائے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم تمہارا مال ضرورت کے تحت کچھ استعمال کر لیں گے۔ یہ مالک سے پہلے پیشگی اجازت لینا ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں دیکھیے گنا بھی لے کر جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس گنے کو بھی چوری کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہائی وے کے پر جب ٹرکیں جاتی ہے جس میں گنا لادا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس گنے کو ٹرک والے سے پوچھ کر نکال لیتے ہیں، حالانکہ ٹرک کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا ہے، اس کی اجازت کی بنیاد کے پر آپ گنا نہیں لے سکتے، یا اگر اس میں کوئی اور بھی سامان ہو تو آپ نہیں لے سکتے ہیں، غلط ہے۔ مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں بعض لوگ اور بھی غلطیاں کرتے، جیسا کہ پھل لینے گئے یا کچھ اور سامان لینے گئے تو دکان کے مالک کی اجازت کے بغیر ہی سامان اٹھا کر اسے استعمال کرنے لگتے ہیں، غلط ہے۔ آپ اجازت لیجئے، اجازت لینے کے بعد وہ آپ کے لیے حلال ہوگا، اس کے بغیر حلال نہیں ہوگا۔ فوری طور کے پر جاتے بغیر پوچھے لے لیتے، غلط طریقہ ہے، اسلامی اصول اور ضابطوں کے خلاف ہے۔ تو یہاں پر آپ نے وہی بیان کیا کہ اگر کوئی پھل پہنچا رہا ہے تو کہا جو شخص پھلوں کو محفوظ مقام تک پہنچانے کے بعد اس میں چوری کرے، یعنی مال پہنچ چکا ہے، اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، راستے میں تھا اور اس نے اپنی ضرورت کے تحت کچھ استعمال کر لیا، ٹھیک ہے، ضرورت تھی، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن جب مقام تک پہنچ چکا ہے اس کے بعد اگر اس میں چوری کر رہا ہے اور اس کی قیمت ڈھال کی قیمت یعنی 3 درہم کے برابر ہو جاتی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور اگر قیمت
ڈھال سے کم ہو تو دگنی قیمت لی جائے، یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی 3 درہم سے کم مالیت کی چوری اس نے اگر کی ہے تو ایسی صورت میں ہاتھ تو نہیں کاٹا جائے گا، لیکن اس کی دگنی قیمت وصول کی جائے گی جو اس نے چوری کی ہے، اور سزا دی جائے۔ سزا دی جانے کا مطلب یہ کہ اس کے علاوہ جو بھی سزا ہو سکتی ہے، درے مارنا، کوڑے مارنا، جو سزا ہو سکتی ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خائن، لٹیرے اور اچکے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں۔ یہ سزا ان لوگوں کی الگ ہے۔ لٹیروں کی سزا آگے بیان کر دی گئی ہے، جو ڈکیتی کرتے ہیں، ڈاکو جنہیں کہا جاتا ہے۔ چوری الگ چیز ہوتی ہے۔ چوری کا مطلب ہوتا ہے، چوری کی تعریف فقہا نے یہ بیان کی ہے، اخذ مال الغیر بخفیہ، کسی غیر کا مال خفیہ طریقے سے، یعنی اس کے علم میں لائے بغیر لے لینا۔ جبکہ ڈاکہ زنی الگ ہوتی ہے۔ ڈاکہ زنی یہ دن دہاڑے جو اس کا مالک ہوتا ہے، اس کے مالک سے اس کے سامنے چھینا جاتا ہے۔ تو چوری اور ڈکیتی کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ ڈاکو وہ ہوتا ہے جو دن دہاڑے بالکل بتا کر مال کو لوٹتا ہے، رہزنی کرتا ہے، اور چور خفیہ طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے مال کو چراتا ہے۔ تو ڈاکو کی سزا پیچھے بیان کر دی گئی، الگ ہے۔ جو لوگ رہزنی کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، یعنی داہنا ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پیر کاٹا جائے، ان لوگوں کی سزا الگ ہے، اور چوری کی سزا الگ ہے۔ اسی لیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اس ضمن میں ایک اور روایت جو کہ ابو داؤد کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنگ کے دوران میدان جنگ میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے، اس لیے کہ وہ ماحول الگ ہوتا ہے، بعد میں لے جا کر سزا دی جائے گی، لیکن میدان جنگ میں نہیں، ورنہ اس طریقے سے دشمنوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ یہ دیکھو اپنے آدمیوں کو ہی ہاتھ کاٹ رہے ہیں، اب انہیں تو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے، انہیں تو اسلام کی سزاؤں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو حالت جنگ میں، میدان جنگ کے اندر کسی مجرم کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ جب حالات بدل جائیں گے اور میدان سے باہر نکل جائیں گے، اس کے بعد سزا کا اطلاق ہوگا۔ اب اس میں کچھ اہم مسائل اور بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے جڑا ہوا ایک انتہائی اہم مسئلہ کہ چور کی چوری جب عدالت میں ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ ضرور کاٹا جائے گا۔ ایک اہم مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر مقدمہ، کیس یہ عدالت تک پہنچ چکا ہے، کورٹوں میں پہنچ گیا ہے، تو اس کے بعد کسی کو اپنا مقدمہ واپس لینے، کیس واپس لینے کا اختیار نہیں۔ لیکن اگر مقدمہ عدالت میں پہنچا، اس سے پہلے اگر وہ چور کو معاف کر دیتا ہے تو اسے شریعت نے اجازت دی ہے، جیسا کہ اسی روایت کے اندر آ رہا ہے کہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوئے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور آہستہ سے اس نے وہ چادر آپ کے سر کے نیچے سے کھینچ لی۔ اتنے میں صفوان بن امیہ بھی جاگ گئے، ان کی نیند ہوشیار ہو گئی، اور اسے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ تو اس پر صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آدمی کے پر ترس آ گیا اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں نے اس کا قصور معاف کر دیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اسے سزا دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو وہب، یہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، تم نے اسے ہمارے پاس لانے سے پہلے معاف کیوں نہیں کر دیا؟ یعنی اگر ہمارے پاس، یعنی کورٹ میں، عدالت میں لانے سے پہلے اگر تم معاف کر دیتے تو تمہیں اختیار تھا، شریعت کا نفاذ اس کے پر نہیں ہوتا، لیکن جب کورٹ کے اندر مقدمہ آ گیا ہے تو پھر اب اختیار کورٹ کے پاس چلا جاتا ہے، تمہارے پاس نہیں رہتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ نیز ابو داؤد کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آپس میں ہی ایک دوسرے کو حدود معاف کر دیا کرو، کسی نے چوری کر لی ہے، معاف کر دو، آپس میں معاملہ نپٹا سکتے ہو، یہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ پھر جب مقدمہ مجھ تک پہنچ گیا تو حد واجب ہو جائے گی، میرے پاس مقدمہ آنے کے بعد اب تمہارا اختیار ختم ہو جاتا ہے،
اب میں شرعی اعتبار سے اس کے پر حکم نافذ کروں گا، یہ قاضی کو، جج کو اختیار نہیں ہے کہ اس کی سزا کو معاف کرے، بلکہ اب اسے سزا نافذ کرنا ہی ہوگا، کو مقدمہ وہاں پہنچ چکا ہے۔ اب چوری کے تعلق سے ایک اور اہم روایت شرح السنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چور جب پہلی مرتبہ چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، دوسری مرتبہ چوری کرے تو بایاں پاؤں کاٹ دو، یہ سزا ہے۔ تیسری بار چوری کرے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو، اور چوتھی بار چوری کرے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹ دو۔ اب اس کے بعد تو اس کے پاس موقع نہیں ہے، جب دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ چکے ہیں۔ اب دونوں ہاتھ دونوں پیر کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اب ہاتھ کا اطلاق تو انگلی کی پور سے لے کر کاندھے تک ہوتا ہے، پیر کا اطلاق یہاں انگوٹھے سے لے کر انسان کے ناف کے حصے تک ہوتا ہے، کتنا کاٹا جائے گا؟ اس ضمن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سزا ہے۔ اب قرآن مجید یہاں حدیث کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ اب ہاتھ تو یہاں سے یہاں تک کہتے، عربی زبان کے اندر ہاتھ کا اطلاق، ید کا اطلاق یہ انگلی کی پور سے لے کر کاندھے تک ہوتا ہے، تو پورا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ اور دایاں کاٹیں بایاں کاٹیں، کیسے کاٹا جائے، یہ تمام چیزیں حدیث طے کرتی ہے۔ بغیر حدیث کے آپ قرآن کی اس آیت کی تشریح نہیں کر پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاتھ کو کاٹا جائے گا پہنچوں تک، کلائی تک، یہ یہاں تک کی اجازت ہے، پورا ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کلائی تک کاٹا جائے گا۔ اور پہلی مرتبہ میں دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، دوسری مرتبہ میں بایاں، یہ شکل بتائی گئی۔ تو یہ الگ الگ کنڈیشن میں الگ الگ احکامات کا نفاذ ہوگا۔ بہرحال یہ شریعت کا حکم ہے جو کہ اسلامی اصول و ضابطوں کے مطابق جو حاکم وقت ہوتا ہے، اسلامی حکومت ہوتی ہے، اس کے نفاذ کی ذمہ داری ان کے کاندھوں کے پر ڈالی گئی ہے۔ اب یہاں جو لوگ اسلام کی سزاؤں کو غیر انسانی کہتے، یعنی وحشیانہ، یہ سزائیں وحشیانہ ہے، یہاں تک کہ قتل کے بدلے میں قتل کر دینا، زناکاری بدکاری کرنے والے کو اگر شادی شدہ ہے رجم کر دینا، یا اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے کنوارا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کو 100 کوڑے مارنا، درے مارنا، اور 1 سال کے لیے اسے شہر بدر کر دینا، یہ سزاؤں کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ممبئی کا ایک پترکار تھا، وہ اسلام کی سزاؤں کے تعلق سے بڑا اعتراض کرتا تھا۔ تو ہوا یوں کہ جو اپنے اخبارات کے اندر اپنے مضامین لکھا کرتا، آرٹیکل لکھا کرتا تھا کہ یہ تمام تر سزائیں وحشیانہ ہے، جنگلی ہے، اور یہ سزائیں آج کے دور میں چلنے والی نہیں ہیں، جبکہ قرآن مجید نے جن سزاؤں کے بارے میں کہا یہ قیامت تک چلنے والی ہے، اور لوگ فطری طور پر مجبور ہو کر ان سزاؤں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب لڑکیوں کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا ہے، اجتماعی عصمت دری، چاہے آپ دلی کی بات کہیے، ہاتھرس کی بات کہیے، بہت سارے واقعات جو میڈیا میں آ جاتے اور روزانہ اس طرح کی گھٹنائیں واقع ہوتے رہتی ہیں، حادثات پیش ہوتے رہتے، تو لوگ مجبور ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں، وہی سزائیں جو اسلام نافذ کر رہا ہے اسے نافذ کرنا چاہیے، تبھی اس طرح کی حرکتیں ختم ہوگی۔ لیکن یہ سزائیں نافذ نہیں کرنے سے ہوگا، بلکہ اس سے پہلے اقدامات کرنا ہوگا کہ لڑکیوں کو اس طرح کا پہناوا استعمال کرنا جو کہ شرعی حدود کا ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ لڑکیاں دوسروں کو دعوت بھی دیں گی، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی اور متوجہ کریں گی، اور اس کے بعد کہیں گے لڑکے ان کی طرف متوجہ ہوں، غلط حرکت کرے تو اس کے پر اعتراض بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بات کی جاتی ہے آزادی کی، کہ لڑکیوں کو آزادی دے دی جائے، یعنی وہ جیسا چاہیں کپڑا پہنے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو جس طرح اگر لڑکیوں کو آزادی ہے تو مردوں کو بھی آزادی، وہ جس طرح چاہیں حرکت کرے۔ آزادی کی اب ایک انتہا ہوتی ہے نا۔ اس ضمن میں ایک بہت اہم واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص کو جب ایک دوسرے شخص نے مارا تو اس نے کہا کہ میری آزادی ہے، اس بنیاد کے پر میرا ہاتھ آپ کو لگ گیا۔ تو اس نے بہت پیارا جواب دیا تھا کہ تمہارے ہاتھ کی آزادی میرے چہرے کے پاس آ کر ختم ہو جاتی ہے، یہ حدود یہی تک ہے کہ اس کے آگے تمہیں آزادی نہیں ہے کہ تم میرے چہرے کے پر ہاتھ مارو، میرے جسموں کے پر لات مارو، یہ آزادی تمہیں نہیں ہے۔ تمہاری آزادی کی انتہا سرحد وہاں تک ہے، یہ سیما ہے، اس کے آگے تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو آزادی کی بھی انتہا ہوتی ہے نا، ایسا تھوڑی ہے کہ آزادی کے نام پر آپ کچھ بھی کریں۔ عمومی طور کے پر یہ ہوتا ہے
کہ سعودی عرب کا جب کوئی سفیر یورپ جاتا ہے تو وہاں اب چونکہ سعودی عرب کے اندر اسلامی قوانین کے مطابق پردہ ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم عورتوں کو بھی ایبا کا استعمال کرنا باہر نکلتے وقت تو کمپلسری ہوتا ہے کہ نان مسلم عورتیں بھی ایبا استعمال کرتی ہیں، گرچہ وہ اپنا چہرہ کھلاؤ۔ اب پیچھے بعض لوگوں نے یہی غلطیاں کی، جب ہمارے یہاں کے پرائم منسٹر وہاں پر گئے تو وہاں پر خواتین تھیں جو ان کے ساتھ سیلفیز فوٹو کھنچا رہی تھی اور وہ ایبا پہنے بھی تھی، تو کہا کہ دیکھو مسلمان عورتیں، ارے اللہ کے بندے مسلمان نہیں نان مسلم عورتیں تھیں، بلکہ وہاں شرعی اعتبار سے قانون نافذ ہے کہ غیر مسلم عورت کو بھی شرعی اعتبار سے اپنے چہرے گرچہ کھلا رکھے گی لیکن انہیں ایبا استعمال کرنا ہوگا باہر نکلتے وقت۔ آپ ان کے چہرے کے پر لگی ہوئی بندیاں دیکھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا کہ نان مسلم ہے، اس کے بعد بھی لوگ سمجھ نہیں رہے، تو یہ وہاں قانون ہے، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی جب سعودی کا کوئی جاتا ہے تو لوگ سوالات کرتے ہیں، تو اس ضمن میں شہزادہ نائف رحمہ اللہ نے ایک بہت پیارا جواب دیا تھا، اور ہر مسلمان کو یہ جواب یاد رکھنا چاہیے۔ ایک جملے کا جواب تھا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں حقیقت میں وہ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی، یہ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی ہے۔ اسلام نے جو قوانین اور جو اصول بیان کر دیے اس کی بنیاد کے پر یہ عورتوں تک نہیں پہنچ پاتے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ دیواریں گر جائے جو اسلام نے ان کے تحفظ کے لیے بنا کر رکھی ہے، تو یہ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا تھا کہ ممبئی کا پترکار بہت اعتراض کرتا تھا کہ اسلام کے تمام سزائیں جنگلی ہے وحشیانہ ہے۔ اب ایک مرتبہ ہوا یوں کہ اس کی اپنی ماں بیمار ہو گئی اور اسے اپنی ماں کے لیے بلڈ بینک جانا تھا خون لینے کے لیے، تو یہ پہلے بینک گیا تاکہ پیسہ نکالے اور پیسہ نکال کر اپنی ماں کے لیے بلڈ بینک سے خون خرید سکے، لیکن جیسے ہی وہ بینک سے پیسہ نکال کر بلڈ بینک جاتا ہے اور وہاں خون لینے کے بعد پیسہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو پتہ چلتا ہے کسی نے اپنا ہاتھ کی صفائی دکھا دی ہے۔ اب وہ اتنا غصے میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک شخص نے اس سے سوال کیا کہ اگر چور تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اسلام نے چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا کے بارے میں بات کی تو آپ کو بڑا اعتراض تھا کہ یہ وحشیانہ سزا ہے، اور جب یہ تمہارے پر بیتی ہے تو تمہیں ہاتھ نہیں بلکہ گردن اڑانے کی بات کر رہے ہو۔ تو یہاں مسئلہ وہی ہے اصل میں کہ ہم مظلوم کے مقام کے پر کھڑے ہو کر نہیں سوچتے کہ اس کے پر کیا بیت رہی ہے، کہ اگر کسی بچی کے ساتھ ناجائز حرکت کی گئی اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا اگر کسی کا مال چوری ہو گیا، کسی کا مال لوٹ لیا گیا، کسی کی دکان لوٹ لی گئی، اس کے پر کیا بیت رہی ہے؟ کبھی ہم نے وہ سوچا ہے؟ ہم ظالم کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کے پر یہ سزا نافذ ہو رہی ہے، ظالم اپنا کام کر چکا ہے، اب اسے صرف سزا دینا ہے۔ مظلوم کے دل کی داد رسی کے لیے ہمیں وہ سزا فطری تقاضوں کے مطابق دینا ہوگا۔ تو یہ سزائیں دراصل عین فطرت کے متقاضی ہے۔ اور اسی میں شاہ فیصل رحمہ اللہ جب اقوام متحدہ میں دنیا میں بڑھتی ہوئی واردات کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی، ڈسکشن ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا جب یہ باتیں چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جرائم کا خاتمہ ہو جائے اس کے لیے قرآن مجید کو پیش کیا، کہا کہ اللہ کی اس کتاب کے قانون کو نافذ کر دو۔ اتنے میں ایک پادری کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی، اس کے اندر تو لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا مرڈر کرے تو اس کا مرڈر کر دو، یعنی ایک آدمی پہلے سے مر چکا ہے دوسرے کو بھی مار دو، کسی کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس کے بعد شاہ فیصل رحمہ اللہ نے امریکہ کا 1 سال کا پورا ریکارڈ پیش کیا، کہا کہ دیکھو تمہارے اپنے ملکوں کے اندر جب یہ سزا نافذ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے، سال بھر کے اندر ہزاروں قتل ہوئے ہیں، ہزاروں لوگوں کے مال لوٹ لیے گئے ہیں، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنے اسٹیٹ کے اندر اپنی مملکت کے اندر چند لوگوں کا ہاتھ کاٹ دیا، کچھ لوگوں کی گردنیں اڑا دی، اس کی بنیاد کے پر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے مال محفوظ ہیں، ان کی جانیں محفوظ ہیں، عزتیں محفوظ ہیں۔ تو چند لوگوں کو کاٹنے اور مار دینے کے بعد کروڑوں لوگوں کی جان، مال، عزت و ناموس محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ چند لوگوں کی فکر کرتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے جس کے بارے میں ہر کسی کو سوچنا چاہیے۔ اب یہاں قرآن آگے کہہ رہا ہے اس کے بعد جو توبہ کرے، ظلم کے بعد غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے،
غلطی ہونے کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، یعنی اس عمل کو چھوڑ دے، تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک چور چوری کرتا ہے، یا زناکار زناکاری کرتا ہے، یا کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے، معلوم نہیں پڑتا، یعنی اس نے اتنی صفائی کے ساتھ کوئی گواہ موجود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تو ایسی صورت میں اب وہ کیا کرے، اور اسلامی حکومت نہیں ہے، تو یہاں پر شریعت نے ایک راستہ رکھا ہے، اللہ سے خوب توبہ کرے اور اصلاح کر لے، آئندہ کبھی اس گناہ کے نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ اللہ معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے اس شخص کے بارے میں تو پتہ ہے جس نے 99 لوگوں بلکہ بآخر میں 100 لوگوں کا قتل کر دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ حالات کے اعتبار سے شریعت نے احکامات نازل کیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ملکیت مالک اللہ ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے بخش دے، وہ ہر چیز کے پر قادر ہے۔ یعنی کسی کو دنیا میں ہی سزا دے دے تو آخرت میں اس کی سزا ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کسی چور کو چوری کرنے کے بعد دنیا میں سزا دے دی گئی، اب آخرت میں اس کا مقدمہ نہیں پیش ہوگا۔ اگر کسی نے زناکاری کی، بدکاری کی، قتل کیا، دنیا میں سزا مل گئی، ختم ہو گئی بات، آخرت میں اب وہ بچ گیا ہے، اب آخرت میں اس کا مقدمہ پیش نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو دنیا میں کسی وجہ سے سزا نہیں مل پائی، یا وہ لوگوں کی نگاہ میں نہیں آ پایا، یا وہ قانون کی عزت سے بچ گیا، تو اس کے لیے یہی بات رکھی گئی ہے، توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے اور اللہ سے خوب توبہ کرے، یہاں تک کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اب یہاں سزاؤں کے نفاذ کے بعد قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا، لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں کیا کرتے تھے، آج بھی لوگ کرتے ہیں، سامنے رہتے تو نہیں ہے، پیٹھ پیچھے جا کر باتیں کرتے ہیں، ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور سے ایسے علماء جو عقیدہ منہج کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ آپ جب اس طرح کی ویڈیوز بنا کر ڈالیں، آپ کے بیانات، خطبات جس میں آپ باطل فرقوں کا رد کر رہے ہیں، باطل عقیدوں کا رد کر رہے ہیں، ان کی گمراہیاں بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو ٹرول کرنے والے بہت ہیں، سامنے نہیں آئیں گے، لیکن پیٹھ پیچھے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے۔ منافقین، مشرکین مکہ یہ حرکتیں کیا کرتے تھے، تو قرآن نے کہا لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو کفر میں حد سے تجاوز کر رہے ہیں ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کرے، ان کا کام ہی وہی ہے، کرتے رہیں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین علماء کو اس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے، علماء کے تعلق سے اناپ شناپ باتیں کی جاتی ہے، ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کیا گیا، ایسے ہی وارثین انبیاء علماء کرام کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا، مختلف الزامات کے ذریعے اور بہت ساری باتوں کے ذریعے۔ تو قرآن نے کہا کہ ان کی باتوں کے بارے میں آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے بولنے سے کسی کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، وہ اپنا بول کر اپنا معاملہ بگاڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی چاند کے پر تھوکنے کی کوشش کرے تو کیا ہوتا ہے، تھوک تو چاند کے پر جانے والا نہیں ہے، اس کے منہ پر پلٹ کر آئے گا۔ تو جو لوگ علماء کی عزتوں سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، دراصل ان کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ دراصل اپنی زبان سے علماء کے خلاف بدزبانی کر کے اپنے آپ کو بدنام کرتے ہیں، علماء کو بدنام نہیں کرتے۔ تو قرآن نے کہا کہ آپ کو غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے زبان سے ایمان لے کر آئے لیکن دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان داخل ہوگا وہ کبھی بھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرے گا، علماء کے خلاف، نبی کے بارے میں، وارثین انبیاء کے تعلق سے یا عام لوگوں کے بارے میں بھی اپنی زبان کو بہت محتاط رکھے گا، اس لیے کہ اس کو اللہ کا ڈر ہے، اللہ مجھ سے سوال کرے گا۔ ہاں، اسی طرح جو لوگ یہودی ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ لوگ بھی ہیں سماعون للکذب، جو جھوٹ کے سننے والے، غلط باتوں کو خوب سننے والے، یعنی چاہتے ہیں کہ ان کے پاس فیک نیوز لائی جائے، غلط باتیں بیان کی جائے اور اس کے بعد اسی غلط بات کو لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں، یہ اس کے دل دادا ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، جو باتوں کو اس کے صحیح مقام سے تبدیل کر دیتے، پھیر دیتے۔ اب مثال کے طور پر جو جملہ کہا گیا ہے اس جملے کے اندر اپنی طرف سے ایک آدھ دو لفظ بڑھا دیتے، پورا جملہ ہی بدل جاتا ہے،
یا جس انداز سے کہا گیا ہے اس انداز کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ تحریف ہے، اور یہ کام منافقین اور یہودی کیا کرتے تھے۔ قرآن وہی بیان کر رہا ہے، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہتے ہیں کہ اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، یعنی اپنے مزاج کے مطابق باتیں ملے قبول کر لینا، اور اگر اپنے مزاج اپنی عقلوں کے مطابق نہ ہو رد کر دینا۔ یہ معاملہ تھا، یعنی جو اپنے مزاج کے مطابق اسلام کی باتیں ہوں وہی قبول کرنا، ورنہ نہیں قبول کرنا۔ آج بھی ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی عقلوں کو بنیاد بناتے ہیں کہ قرآن یا حدیث کی باتیں عقلوں میں آئے تو لینا ورنہ نہیں۔ تو کیا آپ کی عقل معیار ہے؟ معیار آپ کی عقل نہیں ہے، معیار اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین قبول کرنا ہی ہے۔ ہر کسی کی عقل کامل نہیں ہے، بلکہ کسی کی عقل کامل نہیں ہے، اور ہر کوئی اگر یہ کہے کہ عقل کی بنیاد پر، تو بتاؤ کس کی عقل کو مانا جائے گا؟ کس کی عقل کی بنیاد کے پر فیصلہ کیا جائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے عقل کی بات، علم کی بات قرآن کہہ رہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اب اتنے تھوڑے علم کے بنیاد کے پر ہم اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کو باتوں کا مقابلہ کریں، یہ ممکن ہے؟ ایک ناقص ادھوری چیز کبھی بھی کمپلیٹ اور مکمل چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو جو لوگ شریعت کے احکامات، شریعت کی باتوں کو اپنی عقل کی بنیاد کے پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں، دراصل ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوتا ہے۔ سیدھا سا مسئلہ ہے، اللہ نے جو بھی حکم دیا، اصحاب کرام کا معاملہ کیا تھا؟ آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکھی اگر مشروب کے اندر گر جائے تو اسے ڈبو کر نکالو، اس کے ایک پر میں بیماری دوسرے میں شفا ہے۔ صحابہ نے کبھی اس کے بارے میں آپ سے یہ نہیں پوچھا، یا کسی لیبارٹری کے اندر نہیں گئے کہ اب اس کو دیکھا جائے کہ واقعتاً یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب ہے یہ نبی نے بیان کر دیا، ختم ہو گئی بات۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے جب ابو جہل آ کر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گئے، اس کے بعد آسمان دنیا کی سیر کی، جنت و جہنم کو دیکھا اور واپس آ گئے راتوں رات۔ ابو بکر صدیق نے حالانکہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی ابھی تک، لیکن کہا کہ اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو میں اس کے پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایک کافر سے ایک بات سن رہے ہیں، کہا کہ ایسی بات جو عقل و تسلیم ہی نہیں کر سکتی ہے، کہا کہ اگر نبی نے کہا ہے تو مانتا ہوں، ممکن ہے، نبی کے لیے ایسا ممکن ہے، اللہ ایسا کر سکتا ہے، وہ اس بات کے پر قادر ہے۔ تو دین کے مقابلے میں جو لوگ اپنی عقلیات کو استعمال کرتے ہیں ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے تو معجزات سب سے بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں کہ آپ معجزات کی کیا تعویل کریں گے؟ کہیں نبی کے ہاتھوں سے نہریں، چشمے جاری ہو جا رہے ہیں، کہیں نبی کسی کے کٹے ہوئے ہاتھ کے پر اپنا لعاب لگا رہے ہیں، جڑ جا رہا ہے، کیا کرو گے آپ؟ یہ دراصل دین اللہ کی نازل کردہ شریعت، وہی کتاب اللہ نے جو بھی بیان کیا چپ چاپ مان لینا، یہی صحابہ کا طریقہ، یہی ہمارا طریقہ ہے جو قرآن یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ یہود کے طریقے، منافقین کے طریقے کے مطابق نہیں، جو صرف اس بنیاد کے پر آپ کی باتوں سننے آتے تھے کہ کیا تنقید کریں، کیا اس کے اندر کچھ ایسی بات مل جائے جس کے پر ہم ڈسکس کریں آپس میں، نہیں، یہ مزاج نہیں، بلکہ صحابہ کی طرح مزاج، اللہ رسول کی بات ہے سر تسلیم خم کیا جائے، فوری طور کے پر مان لیا جائے، اس میں کنتو پرنتو کی کوئی گنجائش نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اب آگے چل کر آئندہ درسوں میں جو باتیں آنے والی ہے وہ یہود کے تعلق سے، نصارہ کے تعلق سے، کہ ان لوگوں نے اپنے دین کے ساتھ کیا کچھ کیا، جبکہ اللہ نے انتہائی شاندار شریعت دی لیکن ان لوگوں نے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اگر وہی کام امت مسلمہ کے لوگ کریں گے جس طرح وہ گمراہ ہوئے، ہم بھی گمراہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ جس طرح صحابہ قرآن و حدیث کے پر ایمان و یقین رکھتے تھے اور اللہ کے رسول کی باتوں کی تصدیق کرتے تھے، اللہ ہمیں اسی طرح کا ایمان اور اسی طرح کی تصدیق عنایت فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی فکری اور ایسی گمراہیاں جو ہمیں دین اسلام صراط مستقیم سے دور کرتی ہیں اسے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔